پھر اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا، یہ نام بھی کتنا پیارا نام ہے. کہنے والے نے کہا اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، یعنی اللہ اللہ جو ہے یہ کتنا میٹھا لفظ ہے. اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا پورا جسم ایسے میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کے اندر چینی کو ملا کے اسے میٹھا کر دیا گیا ہو. اللہ کے نام میں واقعی ایسی مٹھاس ہے. اللہ کے نام کے اوپر کی کتنی عجیب صفات اور معارف ہیں. اس پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، جو معارف ہیں اس کے اوپر. چنانچہ چند ایک آپ بھی سن لیجئے. ایک تو یہ کہ ندا کے تمام حروف میں سے صرف یا کا حرف اللہ کے نام پر داخل ہو سکتا ہے، باقی حروف کے ساتھ اللہ کو منادہ بنانا جائز نہیں. اس کی وجوہات ہیں. مثلا یا ایسا حرف ہے جو قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کے قریب بھی ہے اور اپنے عظمت و جلال کی وجہ سے بندے سے دور بھی ہے، تو اس میں بھی قرب بھی ہے، بعد بھی ہے. اور چونکہ اس جو ہے حرف ندا کے اندر بھی قرب اور بعد تھا، تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ ہی لگایا جاتا ہے. پھر دوسری بات کہ آج تک ماہرین لغات اس بات پر حیران ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو یہ نام ہے یہ عربی ہے یا عجمی، سریانی ہے یا عبرانی، علم ہے یا غیر علم، مشتق ہے یا غیر مشتق. اسی طرح یا کی حقیقت بھی لوگوں کی نگاہ سے مستور ہے. تو چونکہ نام بھی مستور تھا اور یہ حرف ندا بھی مستور ہے، تو مستور کو مستور کے ساتھ مناسبت، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ صرف یا کا لفظ آ سکتا ہے. پھر قرآن پاک میں جتنے بھی منادہ آئے ہیں سب لفظ یا کے ساتھ آئے ہیں. گویا یا تمام حروف ندا میں افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے افضل ہے، تو افضل کو افضل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، الافضل للافضل. پھر یا ایسا حرف ندا ہے کہ جو بہت جس میں تخفیف ہے، چھوٹا ہے، آسانی سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے آخر میں الف ہے جو کہ مد الصوت کے لیے ہے اور مدادہ کے لیے مناسب ہے. چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ کثرت سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اور لفظ اللہ کے ساتھ یا کو خاص کر دیا گیا، اس میں بھی تخفیف اور اس میں بھی اس کے لیے بھی تخفیف. تمام حروف ندا میں یا ایسا حرف ندا ہے جس کا حذف کرنا جائز ہے. معذوف ہونے کی صورت میں ظاہراً یہ حرف مستور ہوتا ہے اور عملاً و تصرفاً ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی ہے مستور بھی ہے. گویا اس حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اس مناسبت سے بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس لفظ کا حرف کا آنا وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نام کے جتنے ٹکڑے کرتے چلے جائیں، جو ٹکڑا باقی بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے. مثلا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب اس کو پڑھیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. اب اگر کوئی بندہ فرض تو پہلی الف ہٹا دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ للہ. تو للہ کس کی یاد دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اچھا ایک اور لام ہٹا دے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے. اچھا اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو پھر باقی کیا بچ جاتا ہے؟ ہو بچ جاتا ہے. لا الہ الا ہو، وہ بھی اللہ ہی کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. کتنا خوبصورت نام ہے. لوگوں کے نام ہوتے ہیں
ایک حرف نکال دو باقی نام کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، بے معنی سا نام ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ نے اپنے لیے کتنا خوبصورت نام پسند کیا، کوئی بندہ الگ الگ بھی کرتا جائے تو جو بچے گا وہ بھی اللہ کے نام کی طرف ہی انسان کو جو ہے وہ متوجہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے باقی نام ہیں وہ سارے کے سارے ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا الکریم کرم کی صفت کے اوپر، الجواد جود کی صفت کے اوپر، تو ہر اسم جو ہے وہ ایک ایک صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ ایسا افضل نام ہے۔ پھر یہ بھی سن لیجئے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے اور وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اللہ کا جو لام ہوتا ہے نا اس کو پر پڑھتے ہیں، اس کو تفخیم کہتے ہیں قراء کی زبان میں۔ یہ تفخیم لفظ اللہ کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے، کسی اور لام میں یہ تفخیم نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نام کے اندر بھی ایسا حسن ہے، اس کے پڑھنے کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ کیسا پیارا نام ہے، اذان کے شروع میں اللہ اور اذان کے آخر پہ اللہ۔ ہم اذان دیتے ہیں تو کہاں سے؟ اللہ اکبر، تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، تو کہاں پہ ختم کیا؟ اچھا، نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تو اللہ کے نام سے نماز کی ابتدا، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نام پہ انتہا۔ تو اذان کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے، نماز کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے، یہ کیسا پیارا نام ہے۔ اگر یہ کسی بندے کے دل میں بس جائے تو سوچئے کہ اس بندے کو کتنی نعمت اللہ کے ہاں سے نصیب ہو گئی۔ اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچایا جاتا ہے۔ جب اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں تو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا نام کیا پہنچا؟ اللہ کا نام پہنچا۔ پھر اللہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، کتاب اللہ، تو اس کی طرف تو مضاف ہو رہے ہیں باقی، لیکن اس کی اضافت کہیں نہیں کر سکتے، چونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس نام کی طرف وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی احتیاج سے پاک ہے۔ پھر یہ اللہ کا نام پوری کائنات کی جان ہے۔ ان اللہ عز وجل یقول لاسرافیل اذا سمعت قائلا یقول اللہ اللہ فاخر النفخۃ 40 سنۃ اکراما لقائلها، کہ جب تو کسی بندے سے سنے کہ وہ اللہ کا لفظ کہہ رہا ہے، اس نام کے اکرام کی وجہ سے سور پھونکنے میں 40 سال تاخیر کر دینا۔ کتنا یہ عظیم نام ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات تباہ ہونے سے بچا دی جاتی ہے 40 سال کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ ایک اور طلباء کے لیے نکتہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حروف ابجد لکھتے ہیں نا، الف کھڑی کھڑی لکھتے ہیں اور با لیٹی لیٹی لکھتے ہیں، تو با فطرتاً یعنی اصلاً وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، الف کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور با لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ با جب اللہ کے نام کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے بسم اللہ، تو اس میں جو شروع میں با لکھتے ہیں اس کو بھی کھڑا بناتے ہیں۔ کیوں کھڑا بناتے ہیں؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے۔
ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر بال لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ جڑی، اللہ کے نام نے اس با کو کھڑا کر دیا، اے انسان تو بھی دنیا میں پریشانیوں سے لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نتھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی کھڑا فرما دیں گے، تجھے بھی عزتیں عطا فرما دیں گے۔